عید کی شروعات بائک اور گاڑیوں کے شور سے ہوتی ہے، اور عیدگاہ جاتے وقت بس یہی ٹینشن ہوتی ہے کہ کہیں پارکنگ مل جائے۔ لیکن ایسی عظیم سنت جو ہم گاڑیوں کے چکر میں یا بائک کے چکر میں بھول چکی ہیں کہ کیا عیدگاہ پیدل جانا صرف پرانے وقتوں کی بات تھی یا آج بھی اس کا کوئی خاص مقام ہے؟ تو حدیث ہے سنن ترمذی کی 530۔ عید کے لیے پیدل جانا اور نکلنے سے پہلے کچھ کھا لینا سنت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں کہ اہل علم کا اسی حدیث پر عمل ہے۔ وہ مستحب سمجھتے ہیں کہ آدمی عید کے لیے پیدل جائے اور عید الفطر کی نماز کے لیے نکلنے سے پہلے کچھ کھا لے۔ مستحب یہ ہے کہ آدمی بلا عذر سوار ہو کر نہ جائے۔ اب ہماری ایسی بھی حالت نہیں ہونی چاہیے کہ ہم جو ہے وہ عیدگاہ 10 منٹ کی دوری پر ہو تو ہم بائک یا گاڑی نکال لیں۔ پیدل چلنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ راستے میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ملتے ہوئے تکبیر پڑھتے ہوئے جائیں۔ یہ سمجھنا کہ عید پر مہنگی گاڑی یا بائک پر جانا شان ہے، جبکہ اصلی شان تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنے میں ہے۔ اگر آپ صحت مند ہیں تو سواری چھوڑ کر پیدل نکلنا ہی اصل عید ہے۔ بہت سے لوگ نماز عید کے بعد ہیوی ناشتے کا انتظار کرتے ہیں، مگر کیا آپ کو معلوم ہے کہ نماز کے لیے نکلنے سے پہلے کچھ کھانا صرف ایک عادت نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باقاعدہ پلاننگ تھی؟ اور ایک عید پر نماز سے پہلے کھانا سنت ہے، جو کہ دوسری پر نماز کے بعد تک بھوکا رہنا ہے۔ اس فرق کے پیچھے کیا حکمت ہے؟ تو حدیث ہے سنن ترمذی کی ہے 541 کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب عید کے دن ایک راستے سے نکلتے تو دوسرے سے واپس آتے۔ بعض اہل علم نے اس حدیث کی پیروی میں امام کے لیے مستحب قرار دیا کہ جب ایک راستے سے جائے تو دوسرے راستے سے واپس آئے۔ پھر سنن ترمذی کی حدیث ہے 542 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن جب تک کھا نہ لیتے نکلتے نہیں تھے، اور عید الاضحیٰ کے دن جب تک نماز نہ پڑھ لیتے کھاتے نہ تھے۔ امام ترمذی کہتے ہیں کہ بعض اہل علم نے مستحب قرار دیا کہ آدمی عید الفطر کی نماز کے لیے کچھ کھائے بغیر نہ نکلے، اور اس کے لیے مستحب ہے کہ وہ کھجور کا ناشتہ کرے اور عید الاضحیٰ کے دن نہ کھائے جب تک کہ لوٹ کر نہ آ جائے۔ پھر حدیث سنن ترمذی کی ہے 543 کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن نماز کے لیے نکلنے سے پہلے چند کھجوریں کھا لیتے تھے۔ اب اس عمل کے پیچھے دو بڑی حکمتیں ہیں۔ پہلی یہ کہ عید الفطر روزہ کھولنے کا دن ہے۔ نماز سے پہلے کھانا اس بات کا اعلان ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے رمضان کی پابندی ختم ہو گئی ہے اور اب روزہ رکھنا حرام ہے۔ دوسرا، عید الاضحیٰ میں نماز تک نہ کھانے کی حکمت یہ ہے کہ انسان دن کا پہلا کھانا اپنی قربانی کا گوشت کھائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر کام میں ترتیب پسند فرماتے تھے۔ 3 یا 5 کھجوریں کھانا اس برکت کو سمیٹنے کا طریقہ ہے۔ اکثر لوگ مسجد یا عیدگاہ میں بیٹھ کر اذان کا انتظار کرتے ہیں، گھڑی کو دیکھتے اپنے بار بار نہ کہ یا پھر سمجھتے ہیں کہ جمعے کی طرح کوئی اقامت کی جائے گی، مگر ایسا نہیں ہے، کیونکہ صحابہ نے ساری زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عید پڑھی مگر کبھی اذان نہیں سنی۔ سنن ترمذی کی حدیث 532 حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عیدین کی نماز 1 اور 2 سے زائد بار یعنی متعدد بار بغیر اذان اور بغیر اقامت کی پڑھی ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں کہ صحابہ کرام میں سے اہل علم کا عمل اسی پر ہے کہ عیدین کی نماز کے لیے اذان نہیں دی جائے گی اور نہ نوافل میں سے کسی کے لیے۔ ہمارے ہاں لوگ عبادت میں اپنی طرف سے چیزیں ایڈ کرنے کے نہ عادی ہو گئے ہیں۔ حقیقت ہے کہ عید کی نماز کے لیے لوگ پہلے جمع ہوتے ہیں، اس لیے کسی مخصوص پکار کی ضرورت نہیں رہتی۔ اور ایک عام غلطی کہ کچھ جگہوں پر الصلاۃ جمیع یعنی نماز تیار کا اعلان کیا جاتا ہے، حالانکہ یہ جائز ہے، لیکن اس اذان یا اقامت کی جگہ دینا یا ضروری سمجھنا غلط ہے۔ جب آپ بغیر کسی شور و غل کے سیدھا نماز شروع کرتے ہیں تو یہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر ہیں۔ کیا اس بات کا پتہ ہے کہ عید کی نماز اور جمعہ میں سب سے بڑا فرق کیا ہے؟ ہم جمعہ پر پہلے خطبہ سنتے ہیں اور پھر نماز پڑھتے ہیں، لیکن عید پر یہ الٹا آرڈر کیوں ہو جاتا ہے؟ اور وہ کون سا بدبخت شخص تھا جس نے سب سے پہلے اس سنت کو بدلنے کی کوشش کی تاکہ لوگ بھاگ نہ سکیں؟ حدیث ہے سنن ترمذی کی 531 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ عیدین کی نماز خطبہ سے پہلے پڑھتے اور اس کے بعد خطبہ دیتے تھے۔ امام ترمذی کہتے ہیں کہ صحابہ کرام میں سے اہل علم کیسی پر عمل ہے کہ عیدین کی نماز خطبے سے پہلے ہوگی، اور کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے جس نے نماز سے پہلے خطبہ دیا وہ مروان بن حکم تھا۔ اس کی وجہ کہتی کہ مروان بن حکم جو اس وقت کا گورنر تھا، اس نے دیکھا کہ لوگ عید کی نماز پڑھ کر نکل جاتے ہیں اور خطبہ نہیں سنتے، اس لیے اس نے جمعے کی طرح خطبہ پہلے کر دیا تاکہ لوگ مجبوراً بیٹھے رہیں۔ اب اسے سبق یہ ملتا ہے کہ سنت یہ ہے کہ دین میں زبردستی نہیں ہے۔ اگر نماز کے بعد کسی کو جلدی ہے تو وہ خطبہ چھوڑ کر جا سکتا ہے، مگر سنت کو بڑھانے کے لیے
یا اپنی مرضی سے بدل دینا سخت غلطی ہے۔ آج بھی اگر کوئی امام نماز سے پہلے خطبہ شروع کر دے تو وہ سنت کی خلاف ورزی ہوگی۔ یہ بھی کنفیوژن رہتی ہے کہ عید کی تکبیریں 6 ہیں یا 12 ہیں۔ یہ مسئلہ ہر عید پر مصلی پر کھڑے ہر شخص کو پریشان کرتا ہے۔ جب ہم عید کی نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو دل میں ایک ہی ڈر ہوتا ہے کہ پتہ نہیں ہم امام صاحب کتنی تکبیریں کہیں گے، 6 تکبیریں صحیح ہیں یا 12؟ کیا ہماری نماز غلط ہو جائے گی اگر ہم نے سنت کے مطابق گنتی پوری نہ کی؟ تو اس کنفیوژن کو دور کرنے کے لیے سنن ترمذی کی حدیث ہے 536، حضرت کثیر بن عبداللہ اپنے والد اور دادا سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عیدین میں پہلی رکعت میں قرات سے پہلے 7 اور دوسری رکعت میں قرات سے پہلے 5 تکبیریں کہیں۔ امام ترمذی کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بھی اسی طرح مروی ہے کہ انہوں نے مدینہ میں اسی طرح یہ نماز پڑھی، اور یہی اہل مدینہ کا بھی قول ہے، اور یہی مالک بن انس، شافعی رحمۃ اللہ، امام احمد بن حنبل اور اسحاق بن راہویہ بھی یہی کہتے ہیں۔ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے عیدین کی تکبیروں کے بارے میں کہا ہے کہ یہ 9 تکبیریں ہیں۔ پہلی رکعت میں قرات سے پہلے 5 تکبیریں کہے اور دوسری رکعت میں پہلے قرات کرے پھر رکوع کی تکبیر کے ساتھ 4 تکبیریں کہے۔ کئی صحابہ کرام سے بھی اسی طرح کی روایت مروی ہے۔ اہل کوفہ کا بھی یہی قول ہے اور یہی سفیان ثوری بھی کہتے ہیں۔ اختلاف کی حقیقت یہ ہے کہ ہمارے ملک میں اکثر لوگ حنفی طریقہ یعنی 6 تکبیروں پر عمل کرتے ہیں، جو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت پر مبنی ہے، جبکہ ترمذی جس روایت کو سب سے اچھی کہہ رہے ہیں وہ 12 تکبیریں یعنی 7 + 5 والی ہے، اور نماز دونوں طرح سے ہو جاتی ہے، لیکن تکبیریں جو ہیں وہ ایکسٹرا ہیں، نماز کا رکن نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ بیسٹ وے ڈھونڈ رہے ہیں تو سنن ترمذی نے 12 تکبیریں یعنی 7 پہلے میں اور 5 دوسری میں کو اسی آپ نے یہ 12 تکبیروں والوں کی ہی پرائرٹی دی ہے۔ لوگ نے اکثر نماز کے بیچ میں بھی تکبیریں کی گنتی پر بحث شروع کر دیتے ہیں۔ اصل چیز امام کی پیروی ہے، چاہے وہ 6 کہے یا 12۔ عید کی نماز میں کون سی صورتیں پڑھنا سنت ہے؟ اب یہ جو لوگ جو تکبیروں پر توجہ نہیں نہ دے رہے تھے، ان کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ امام کی جو تلاوت کر رہے ہیں وہ یعنی کہ اپنی مرضی سے کر رہے ہیں یا اپنی پسندیدہ صورتیں پڑھ رہے ہیں یا اس کا کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند سے تعلق ہے۔ اور اس دفعہ آپ نے ضرور غور کرنا ہے کہ عید کی نماز میں امام صاحب اکثر مخصوص جو صورتیں ہیں انہیں کو کیوں پڑھتے ہیں؟ کیا یہ صرف امام صاحب کی اپنی مرضی ہوتی ہے یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ خاص صورتوں کا حکم دیا ہے جن میں پوری انسانیت کے لیے ایک خوفناک اور عظیم سبق چھپا ہے؟ تو ادھر میں 2 حدیثیں بتاؤں گا، سنن ترمذی کی ہیں 533 اور 534۔ پہلی حدیث ہے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عیدین اور جمعے میں سبح اسم ربک الاعلی اور هل اتاک حدیث الغاشیہ پڑھتے تھے، اور بسا اوقات دونوں ایک ہی دن میں آ پڑتی تو بھی انہیں دونوں صورتوں کو پڑھتے۔ اور دوسری حدیث ہے عمر بن خطاب نے ابو واقع لیث حارث بن عوف رضی اللہ عنہ سے پوچھا عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا پڑھتے تھے؟ انہوں نے کہا آپ قاف والقرآن المجید اور سورۃ القمر پڑھتے تھے۔ اگر آپ ان صورتوں کا ترجمہ دیکھیں تو اس میں یہ پیغام ہے، سورہ القمر سورہ قاف میں قیامت کی نشانیاں آتی ہیں، جنت اور جہنم کا ذکر ہے۔ اب خوشی کے دن یعنی عید پر ان صورتوں کا انتخاب اس لیے کیا گیا ہے تاکہ مسلمان خوشی میں بھی اپنے رب اور آخرت کو نہ بھول جائیں۔ عام غلطی یہ ہے کہ ہم نماز میں صرف کھڑے رہتے ہیں اور انتظار کرتے ہیں کہ کب نماز ختم ہو۔ ہم نے کبھی ان صورتوں کے پیغام کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سال میں 2 بار ہمیں سنانا چاہتے تھے۔ حالانکہ کوئی بھی صورت پڑھی جا سکتی ہے، لیکن ان چاروں صورتوں میں سے کسی کا انتخاب کرنا اعلیٰ سنت ہے۔ اب میں نے ایک حدیث بتائی، حدیث سنن ترمذی کی 541 راستہ بدلنے کی حکمت۔ یہ ایک ایسی سنت ہے جس پر عمل کرنا بہت آسان ہے، لیکن اکثر لوگ اسے صرف ایک پرانی روایت سمجھ کے نہ چھوڑ دیتے ہیں۔ اس پہ غور کرنا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید گاہ جانے کے لیے ایک راستہ استعمال کرتے تھے اور واپسی کے لیے بالکل دوسرا۔ ایک ہی راستہ چھوٹا اور آسان ہونے کے باوجود راستہ بدلنے کی ضرورت کیوں پیش؟ کیا اس کے پیچھے بھی کوئی گہری حکمت ہے یا صرف اتفاق ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب عید کے دن ایک راستے سے نماز کے لیے نکلتے تو واپسی پر دوسرے راستے سے واپس آتے تھے۔ راستہ بدلنے کا یہ جو عمل ہے ہماری زندگی میں 2 بڑے بدلاؤ لے کے آتا ہے۔ پہلے یہ کہ علماء فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن زمین کا وہ حصہ ہمارے حق میں گواہی دے گا جہاں سے ہم گزر کر عبادت کے لیے گئے۔ جتنا زیادہ راستوں سے گزرے اتنی زیادہ زمین ہماری نیکی کی گواہی بنے گی۔ اور سوشل امپیکٹ اس کا یہ ہے کہ الگ راستے سے واپس
آنے کا مقصد زیادہ سے زیادہ لوگوں کو عید کی مبارکباد دینا ہے اور ان کی خیر خیریت پوچھنا ہے۔ ہم اکثر شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں تاکہ جلدی گھر پہنچ کر سو جائیں یا ناشتہ کریں، لیکن سنت ہمیں تھوڑا لمبا راستہ اختیار کرنے، لوگوں سے جوڑنے کا سبق دیتی ہے۔ خواتین کا عیدگاہ جانا اور چادر کا مسئلہ کیا ہے؟ کیونکہ ہمارے سوسائٹی کے اندر خواتین کا عیدگاہ جانے کو لے کر دو مختلف رائے پائی جاتی ہیں۔ یہ کہنا کہ خواتین کا کام صرف گھر پر پکوان تیار کرنا ہے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان خواتین کو بھی نکلنے کا حکم دیا تھا جو نماز پڑھنے کی حالت میں نہیں تھی۔ اگر کسی کے پاس پردہ کرنے کے لیے چادر نہ ہو تو کیا وہ گھر رک سکتی ہے؟ تو سنن ترمذی کی حدیث ہے 539۔ حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دیتے تھے کہ ہم عیدین میں کنواری لڑکیوں، پردہ نشین اور یہاں تک کہ حیضہ والی عورتوں کو بھی عیدگاہ لے جائیں۔ البتہ حیضہ والی عورتیں نماز کی جگہ سے دور رہتی تھیں مگر مسلمانوں کی دعا میں شریک ہوتی تھیں۔ اب چادر کا مسئلہ ہے۔ ایک عورت نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر کسی کے پاس چادر نہ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی بہن کو چاہیے کہ وہ اپنی چادر کا ایک حصہ اسے اوڑھنے کے لیے دے دے۔ یہاں دو باتیں سمجھنا بہت ضروری ہیں۔ اصل حکم یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ عید کے دن مسلمانوں کی طاقت اور ان کا جو گیدرنگ ہے پوری طرح نظر آئے، اس لیے خواتین کا جانا لازمی کرا دیا گیا۔ اب اس میں اختلاف کیوں ہے کہ عورتوں کو عیدگاہ جانا چاہیے کہ نہیں؟ امام ترمذی نے ذکر کیا ہے کہ بعد میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور بعض علماء جیسے سفیان ثوری نے اس دور کے بگڑتے ہوئے حالات اور فتنہ کو دیکھ کر خواتین کے جانے کو مکروہ یعنی ناپسند کہا۔ لیکن سنت یہ ہے کہ خواتین جائیں، لیکن پردہ اور سادگی کے ساتھ۔ اگر کوئی عورت زینت یعنی میک اپ یا فیشن کر کے جانا چاہتے تو علماء کہتے ہیں کہ اسے روکنے کا حق جو ہے وہ شوہر کو ہے۔